نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترمات معلمات و عزیزات طالبات، آج 31 جولائی 2023 اور 12 محرم سن 1445 ہجری بروز سوموار ہم جامعہ ام حبیبہ للبنات میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے ایمان کی افادیت۔ ایمان کیا ہے اور ایمان کی افادیت کیا ہے اور ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے، ایمان کے پودے پر نکھار کیسے آتا ہے۔ آج کی گفتگو کا یہ عنوان ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر کلمہ پڑھنے والوں کو، کلمہ پڑھنے والیوں کو ایمان کا مفہوم ہی پتہ نہیں ہوتا۔ ان سے پوچھا جائے ایمان کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں ایمان کا مطلب ہے ایمان، اور کیا ہے؟ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ آپ نے کتابوں میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو پڑھ رکھا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مفصل و مجمل آپ نے پڑھے ہیں۔ ان کا خلاصہ کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ایمان کی عام فہم تعریف جو آپ نے عوام کو بھی سمجھانی ہے وہ یہ ہے، والتصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کر امت کو دیا، یا جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اس سب کو دل و زبان سے مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ دل سے بھی اس کو سچ ماننا اور زبان سے بھی اس کے سچ اور حق ہونے کا اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ یہ ہے ایمان کی تعریف۔ اب یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں انسان پر جتنی نعمتیں ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ خود رب العالمین کا فرمان ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی بے شمار اور انگنت نعمتیں ہیں جن کی گنتی محال ہے، جن کا شمار ناممکن ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ان تمام نعمتوں میں جو انسان پر اللہ نے کر رکھی، وہ جو تمام نعمتوں کا دریا ہے جو صبح و شام بہا جا رہا ہے، ان تمام نعمتوں میں، ان تمام انعامات میں انسان پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اس لیے کہ ایمان نہ ہو تو کوئی نعمت مکمل نہیں ہے، اور ایمان ہو
تو ساری نعمتیں مکمل ہیں بلکہ اکمل ہیں۔ بغیر ایمان کے تمام نعمتیں ادھوری ہیں، اس لیے کہ جب ایمان نہ ہو خدا نہ خواستہ تو جتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے اب ہیں یہ ساری نعمتیں موت پر سٹاپ ہو جائیں گی، موت پر رک جائیں گی، اور موت کے بعد عذاب اور آفات میں اس بندے کو مبتلا ہونا ہوگا جس کی زندگی میں ایمان نہ تھا۔ اس کو کوئی نعمت میسر نہیں رہے گی، موت اس کی تمام نعمتوں کو سٹاپ کر دے گی، اس کی تمام نعمتوں کو بریک لگا دے گی، روک دے گی۔ اور اگر ایمان والی نعمت اسے میسر آئی تو موت اس کی نعمتوں کو سٹاپ نہیں کرے گی بلکہ اس کی نعمتوں کو پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھا دے گی۔ آپ دیکھیں، ہم دنیا میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں وغیرہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں بغیر ایمان کے ادھوری ہیں کہ موت پر ساری نعمتیں سٹاپ ہو جائیں گی، لیکن اگر ان کے ساتھ ایمان والی نعمت مل جائے تو یہ نعمتیں کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گی، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں اتنی بڑی ہیں جن کے متعلق خود قرآن کریم میں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ فِي قَلْبِ بَشَرٍ، کہ وہ جو آخرت میں ہم نے مومنین و مومنات کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں انہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں ان کی حقیقت، اور کسی بشر کے دل میں ان کی حقیقت کا خیال بھی نہیں آیا۔ اس لیے بخاری شریف میں ہے کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے ہاتھ مبارک آگے کر دیے اور کچھ قدم مبارک بھی آگے بڑھا دیے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اگر دونوں ہاتھ کھول کے آگے کر دیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور معجزہ تھا، آپ نے ہاتھ مبارک آگے کر دیے اور یوں لگا کہ مبارک قدموں سے آگے چل کر کسی چیز کو پکڑنے لگے ہیں، اور پھر اچانک ہاتھ مبارک پیچھے کر دیے اور ایسے پیچھے ہٹے جیسے کسی چیز نے خوف زدہ کر دیا ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز کے بعد سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل آپ نے پہلے کبھی نہیں فرمایا، آج یہ نیا عمل دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سامنے والی دیوار پر اللہ نے جنت میرے سامنے کر دی اور میں نے دیکھا کہ جنت کے انگوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں، تو میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر اچانک وہ منظر اللہ نے غائب کر دیا اور جہنم میرے سامنے کی، تو میں نے دیکھا کہ جہنم کے شعلے ابل رہے ہیں، تو میں نے فوراً پیچھے ہاتھ کھینچ دیا۔ بخاری میں روایت اتنی ہے، دیگر کتابوں میں بہقی وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک انگور کا خوشہ توڑ ہی لاتے تاکہ ہم بھی دنیا میں جنت کا مزہ چکھ لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو فرمایا اگر میں جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ لاتا اور تم اسے دیکھ لیتے اور کھا لیتے تو پھر تمہارا ایمان بالغیب نہ رہتا، ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا، جبکہ امتیوں کی معراج یہ ہے کہ امت کا ایمان بالغیب ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اگر میں جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ لاتا اور تم اسے کھا لیتے تو جنت کے پھلوں میں اور جنت کے میوجات میں وہ مٹھاس ہے کہ پھر دنیا کی کسی نعمت کا تمہیں مزہ ہی نہ رہتا۔ تو آخرت کی نعمتیں اتنی بڑی ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک ایسے شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے دنیا میں ساری زندگی راحت، آرام، آسانیاں، آسائشیں دیکھی ہوں گی، لیکن زندگی ایمان سے خالی ہوگی، نافرمانی والی ہوگی، لیکن دنیا میں اللہ نے اسے خوب مہلت دی،
اس نے ولادت سے موت تک کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہ دیکھی ہوگی، اسے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فرشتوں کو کہ ذرا اسے جہنم کی ایک جھلک دکھا کے لاؤ، فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ ایک جھلک دیکھے گا اور دنیا کی نعمتوں کے سارے مزے بھول جائے گا۔ وہ کہے گا میں نے تو دنیا میں کوئی نعمت دیکھی نہ تھی۔ عذاب کی ایک جھلک ساری دنیا کی لذتوں کو بیکار کر دے گی۔ اور پھر ایک شخص لایا جائے گا جس کی زندگی میں ایمان ہوگا اور اللہ کی اطاعت ہوگی، نبیوں کی اطاعت ہوگی، لیکن اس نے زندگی دکھوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں گزاری ہوگی۔ تو اللہ کہیں گے فرشتوں سے میرے بندے کو ذرا جنت کی ایک جھلک تو دکھا کے لاؤ۔ اسے جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی، دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ جنت کی نعمتوں میں اللہ نے اتنا کمال رکھا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ملیں گی کب؟ جب ایمان والی نعمت میسر ہوگی۔ جسے ایمان والی نعمت میسر ہے اس کے لیے موت خوشیوں کا پروانہ ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، موت مومن کا تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو بندے کو رب سے واصل کر دیتا ہے، بندے کو اپنے معبود اور محبوب سے ملا دیتا ہے۔ تو یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ اس کے لیے راحتوں کا آغاز ہے، اس کے لیے ایسی راحتوں کا آغاز ہے جن کا آغاز ہے، اختتام نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح، یا تو یہ راحت حاصل کرنے والا ہے یا اس سے راحت حاصل کی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا مل مستریح والمستراح یا رسول اللہ، یہ مستریح اور مستراح کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی فاسق و فاجر دنیا میں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، نحوستیں اترتی ہیں، اور جب وہ مرتا ہے تو وہ نحوستیں اور وہ عذاب رک جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے زمین کو، مکان کو، جہاں وہ رہتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، ان سب کو ان نحوستوں اور عذابوں سے راحت مل جاتی ہے۔ وہ مستریح ہے، اس سے راحت حاصل کی گئی ہے۔ اور مستراح جسے راحت ملی ہے وہ کیا ہے؟ وہ راحت پانے والا کیا ہے؟ پہلا جس سے زمین اور انہوں نے راحت حاصل کی وہ مستراح ہے، اس سے راحت حاصل کی گئی۔ اور دوسرا جو مستریح ہے، جو راحت حاصل کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، دنیا میں رہتا ہے، ذکر و تلاوت کرتا ہے، اطاعت و عبادت کرتا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی کچھ تکالیف بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں، دنیا کے غم بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب اسے موت آتی ہے تو ان سارے غموں سے، پریشانیوں سے نجات پا کر اللہ کی رحمت کی جھولی میں چلا جاتا ہے، تو ساری چیزوں سے اسے راحت مل جاتی ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ یہ ساری چیزوں سے راحت اور نعمتوں کا دوام جو ملتا ہے، اور آخرت کی زندگی کا ایسا آغاز جس کا اختتام نہیں ہوگا، اس لیے علامہ اقبال نے کہا غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ غافل سمجھتا ہے کہ موت آئے گی بس زندگی ختم ہو جائے گی، یہ ایک زندگی کی شام ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہے جس پر کبھی شام آئے گی نہیں۔ تو وہ جو ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہونے والی ہے، ہم میں سے ہر ایک پر آئے گی موت کی صورت میں، اس میں ساری نعمتیں بنے گی تب جب ہماری زندگی میں ایمان والی نعمت ہوگی۔ اگر ایمان والی نعمت نہیں ہے تو کوئی نعمت بنتی نہیں ہے، کوئی نعمت مکمل نہیں ہے۔ اور اگر ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے گئے اور اگرچہ گناہ بھی ہوئے، یہ الگ بات ہے کہ مومن کو گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کی تفصیل میں آگے جا کے عرض کروں گا، لیکن ایمان اتنی قیمتی نعمت اور دولت ہے کہ اس کی وجہ سے بالآخر نجات ملے گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ 14ویں پارے کی پہلی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ساتھ کچھ گناہگار مسلمان بھی ہوں گے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو کافر مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ تم نے تو کہا تھا کلمہ پڑھو، نبیوں کی بات مانو تو جنت ملتی ہے، ہم نے نہیں پڑھا اور نہیں مانی تو ہم تو جہنم میں آ گئے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم نے تو کلمہ بھی پڑھا،
نبیوں کی بات بھی مانی، تم کیوں جہنم میں آ گئے؟ تمہیں کلمے نے کیا فائدہ دیا؟ تمہیں رسولوں کی اطاعت نے کیا فائدہ دیا؟ تو یہ مسلمان، گناہگار مسلمان پکاریں گے فاعترفنا بذنوبنا، یا اللہ ہمیں گناہوں کا اعتراف ہے، غلطیاں ہم نے تسلیم کی، ہم نافرمانیوں کی وجہ سے آئے، یا اللہ سب کچھ گوارا ہے، لیکن ہماری زبانوں پر تیرے نام کی نسبت، تیرے مبارک نام کی نسبت ہے، ہمیں اپنے دشمنوں کے تانے تو نہ سنا، یہ ہمیں تانا مارتے ہیں کہ تمہیں کلمے نے کیا فائدہ دیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دو۔ یہ منظر کافر دیکھ کر کہیں گے لو کننا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو ایمان وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے بالآخر جنت ملے گی ہی ملے گی۔ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اس کی جنت یقینی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اس نعمت کی ہم قدر کریں۔ اللہ نے ایمان نصیب کیا، اس پہ الحمدللہ کہیں اور اس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے وہ پرانی ہو جاتی ہے، وہ میلی ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ قیمتی سے قیمتی کپڑا لائیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ پرانا ہو جائے گا، وہ میلا بھی ہو جائے گا۔ اسے صاف کرنے کے لیے بھی انتظام موجود ہے، صابن موجود ہے، سرف موجود ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اسے میل سے بچانے کے لیے بھی، اس کی حفاظت کے لیے طرح طرح کی جو ہے وہ تدبیریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ایمان جو سب سے قیمتی نعمت، سب سے بڑی نعمت اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کی حفاظت بھی ہمیں کرنی ہے اور اس کو چمکانے کی فکر بھی ہم نے کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ قیمتی سے قیمتی کپڑا لے آؤ اور اسے صاف نہ رکھو تو قیمتی کپڑا بھی بہت میلا اور عجیب نظر آئے گا، اور کہا جائے گا کہ کپڑا لانا تو آتا ہے، سنبھالنا نہیں آتا۔ اور اگر کپڑا بظاہر اتنا بہت بڑی قیمت کا نہ ہو اور آپ نے سنبھال کے رکھا ہو، صاف ستھرا ہو، تو خوشنما نظر آئے گا۔ تو ایمان ہمارے پاس بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، ہم نے اسے چمکانے کی کوشش بھی کرنی ہے، اسے سنوارنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اسے پرانا نہیں ہونے دینا۔ حدیث میں آتا ہے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اعمال سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بھی مرد اور عورت ہم اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل میں لگا ہوا ایمان کا پودا مرجھا جاتا ہے۔ دیکھیں بیٹیوں، یہ دیکھیں قرآن میں ہے، ایمان کو اللہ نے پودے سے تشبیہ دی ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا جیسے درخت کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں فضا میں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو تعبیر کیا فی السماء سے۔ اسی طرح ایمان والا پودا، اس کی جڑیں مومن کے دل میں ہوتی ہیں، مسلمان مرد عورت کے دل میں ہوتی ہیں، اور اس کی شاخیں اوپر بلند ہوتی ہیں، یعنی اس کی دل کی تاریں عرش معلی سے جڑی ہوتی ہیں۔ تو جیسے دنیا میں آپ نے دیکھا درخت مرجھا بھی جاتے ہیں جب بارشیں نہیں ہوتی، پانی نہیں ملتا اور ان کی نگہداشت نہیں ہوتی تو درخت مرجھا جاتے ہیں، ان پہ خزاں آتی ہے، ان کے پتے گر جاتے ہیں، اور جب بارشیں ہوتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے تو ان پر بہار آتی ہے، ان کے پتوں پر جوبن آتا ہے، پھول مسکراتے ہیں، کلیاں مسکراتی ہیں، پھول مہکتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ان کو پانی بھی ملتا ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایمان والا پودا ہے مومن اور مومنہ کے دل میں اللہ نے لگایا ہے، اس کی دیکھ بھال اور اس کا پانی نیک اعمال ہیں، اس کا پانی قرآن ہے، اس کا پانی سنت ہے، اس کا پانی کلام اللہ ہے، اس کا پانی سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اسے تلاوت کا پانی لگتا ہے تو اس پہ نکھار آتا ہے، کیوں نہیں؟ قرآن میں ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جب مسلمانوں پر، مومنین و مومنات پر قرآن کی آیات تلاوت ہوتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان تو ایک بسیط ہے، بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان والے پودے پہ نکھار آتا ہے، اس کے ایمان پہ بہار آتی ہے، اس کی ایمان کی کیفیات میں
اجالا ہو جاتا ہے، یہ اعمال صالحہ سے بڑھتا ہے۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ ماء الوحدت، یہ نماز ایمان کا پانی ہے۔ یہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایمان والے پودے پہ نکھار آتا ہے، دل میں ایمان کا لگا ہوا پودا مسکرا اٹھتا ہے اور اس میں اس کے پتوں پر نکھار آتا ہے، اس کی کلیاں مسکراتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اعمال صالحہ سے ایمان والے پودے کی دیکھ بھال کرنی ہے، اسے چمکانا ہے۔ یہ قربانی سے چمکتا ہے۔ اچھے اعمال کی قربانی، خواہشات کی قربانی جب دی جاتی ہے تو ایمان والا پودا چمکتا ہے، مسکراتا ہے، اس پہ بہار آتی ہے۔ اس لیے اسے اعمال سے زندہ رکھنا ہے۔ یہ جب میلا ہو جائے اس کا میل اتارنا ہے۔ ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے ایک ریگمال ہوتا ہے جو اس کا زنگ اتارتا ہے، اور دلوں کا زنگ اترتا ہے اللہ کی یاد سے، اور اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ زنگ کس چیز سے اترتا ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کا ذکر کثرت سے کرنا اور قرآن کی تلاوت زیادہ کرنا دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ ایمان والا پودا جب مرجھانے لگتا ہے اور جب سوکھنے لگتا ہے، جب پرانا ہونے لگتا ہے، تو موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کو زیادہ کرنا یہ ایمان والے پودے پر نئے سرے سے بہار لاتا ہے اور میلے دل کو چمکا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم موت کو کثرت سے یاد کیا کریں، سوچا کریں کہ ایک وقت آئے گا مجھ پر موت آئے گی اور مجھے عزرائیل آ کے کہے گا تیرا دنیا میں رہنے کا آخری وقت آ چکا ہے۔ تو وہ وقت کیسا ہوگا؟ اگر میرے پاس ایمان نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ اگر میرے اعمال اچھے نہ ہوئے تو کیا بنے گا؟ اس کا مذاکرہ بھی کیا کریں، اس کا مراقبہ بھی کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریں کہ جب موت آئے گی میرا کیا بنے گا؟ کیسا ہوگا وہ وقت جب میرے ہاتھوں سے چوڑیاں توڑ دی جائیں گی اور ناک کان کے زیور کو کاٹ کے اتار دیا جائے گا؟ وہ وقت کیسا ہوگا؟ جب اس کا تصور کریں گی تو پھر ایمان والے پودے پہ بہار آئے گی، پھر نیکی کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح تلاوت قرآن جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ایمان والا پودا نکھرے گا اور اس پہ بہار رہے گی اور یہ چمکتا رہے گا۔ اور جب بھی قربانی لگتی ہے جذبات کی، خواہشات کی، تو ایمان والے پودے پہ بہار آتی ہے۔ یاد رکھیں یہ قربانی کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 10، 11 اور 12 ذی الحج کو جانور ذبح کرنا ہی قربانی ہے۔ یہ قربانی کی ایک قسم ہے۔ قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کی طبیعت اور شریعت کا مقابلہ آ جائے تو آپ طبیعت کو شریعت پہ قربان کر دو، یہ قربانی ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ جب فجر میں اذان ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس وقت نیند بھی بڑی پیاری آ رہی ہوتی ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہوائیں بھی ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہیں، پنکھے کی گرم ہوا بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت شیطان کہتا ہے سو جا، کوئی بات نہیں، نماز بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نماز پڑھ، اٹھ، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ کا منادی کہتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ۔ تو جذبات کا اور شریعت کا، طبیعت کا اور شریعت کا مقابلہ ہو گیا۔ اگر اس نے شریعت کو چھوڑ دیا اور طبیعت کو لے لیا تو ایمان والا پودا مرجھائے گا، سوکھے گا، اور اگر طبیعت کو شریعت پہ قربان کر دیا اور اٹھی اور نماز ادا کی، ذکر و تلاوت کیا، تو ایمان والے پودے پر نکھار آئے گا۔ تو اس کو ہم نے ایمان، چونکہ سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی دولت اور سب سے قیمتی متاع ہے، اس کو ہم نے خوب سنبھال کے بھی رکھنا ہے، خوب نکھار کے بھی رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، اسے میلا نہیں ہونے دینا۔ گناہ اسے میلا کر دیتے ہیں، برائیاں اسے میلا کر دیتی ہیں، اس کی آب و تاب کو خراب کر دیتی ہیں، اس کی چمک دمک کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اسی لیے جب انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے
پھر اس کا نمازوں میں دل نہیں لگتا، پھر اس کو تلاوت میں سکون نہیں ملتا، اور پھر اس کے ذہن سے اور اس کے حافظے سے نیکی والی چیزوں کو اللہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اس کے یادداشت میں کمی آ جاتی ہے، اس کے حافظے میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کو قرآن کا علم یاد نہیں ہوتا، سنت کے علوم یاد نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس کے دل پر اور اس کے دماغ پر گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے جو ایمان والے پودے کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے اس سے یہ کمزوریاں سرزد ہونے لگتی ہیں۔ تو اس لیے بیٹیوں یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ اللہ نے ہمیں ایمان والی نعمت عطا فرمائی، اس پر ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں ماں کی جھولی سے ایمان نصیب ہوا۔ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں پڑیں، اللہ رسول کی شہادت کی صدائیں پڑیں، ہمیں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا پیغام دیا گیا، ہمیں لا الہ الا اللہ کا نغمہ سنایا گیا ماں کی جھولی سے۔ ابھی دنیا میں آنکھ کھولی تو ہمارے دل و دماغ میں خدا اور رسول کی بات کی ویکسینیشن کر دی گئی، پہلے ہمیں صدائے خدا اور صدائے مصطفیٰ سنا دی گئی، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اور ان کی توحید و رسالت کی گواہی ہمارے کانوں میں دے دی گئی، ہمیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ وگرنہ ایمان شروع میں جن لوگوں نے لیا اور ہم تک پہنچایا ان کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ کیا عجیب منظر تھا جب اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ چونکہ ایک باندی تھی اور ان کا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تھا، اصل میں یہ تھا کہ یہ ابو جہل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا، چچا نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابو جہل حضور کا چچا تھا، لیکن یہ غلط بات ہے، وہ مخزومی ہے، حضور قریشی ہیں، وہ حضور کا چچا نہیں ہے لیکن رشتہ دار تھا، رشتے میں لگتا تھا، اور بنو مخزوم بھی قریش کی ایک شاخ ہے آگے جا کے، تو وہ الگ قبیلہ ہے، یہ الگ قبیلہ ہے، لیکن وہ رشتہ دار ضرور تھا۔ اس کا ایک ماموں تھا، اس کے یہ غلام تھے، یاسر یمن سے آئے تھے، تو یہ حضرت سمیہ بھی ان کی غلام تھی، باندی تھی، انہوں نے سمیہ کا نکاح کیا تھا یاسر سے۔ پھر یہ اب یاسر کا ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا تو یہ ابو جہل کی ملکیت میں آ گئے اور ان دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اس نے طرح طرح کا ظلم کیا حضرت یاسر پر بھی، سمیہ پر بھی، ان کی اولاد پر بھی، اتنا ظلم کیا کہ روایات میں آتا ہے حضرت سمیہ کو یوں کیا، ان کے ایک بازو سے ایک اونٹ کو باندھا، دوسرے سے دوسرے اونٹ کو باندھا، اور ایک ٹانگ سے ایک اونٹ باندھا اور دوسرے سے دوسرا باندھا، اور چاروں اونٹوں کو ایک وقت دوڑا کر ان کا ریزہ کر دی۔ یہ ایمان اتنا مشکل تھا اس دور میں، لیکن یہ ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے جسم کے ٹکڑے کروا کر ایمان کی حفاظت کی اور ایمان کی دہلیز پر پہرا دیا ہے۔ حضرت یاسر کو ستایا جا رہا ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا تو آپ فرماتے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ یہ بڑے مشکل حالات میں صحابہ نے ایمان پر پہرا دے کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یوں تو نہیں، بلال کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہوتا اور کبھی انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہوتا اور ان کی زبان پہ ترانہ ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اس طرح کی مشکلات سے گزر کر حضرات صحابہ کرام نے ایمان والی قیمتی دولت کو امت تک منتقل کیا ہے۔ ہمیں تو بڑی آسانیوں میں مل گیا، ہمیں تو کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی، ہم نے تو زبان کھولی تو ہمیں کلمہ پڑھا دیا گیا۔ بڑوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ہمیں تو گھر کی دہلیز سے مل گیا اور ماں کی جھولی سے مل گیا، لیکن صحابہ نے، ہمارے اکابرین نے، بڑوں نے اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں جن کا تصور کرنا بھی ہمیں ہلا دیتا ہے۔ تو ہمیں اس پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ رب العالمین نے ہمارا شمار اہل ایمان میں کر دیا اور بغیر کسی محنت کے کر دیا۔ تو اس لیے بیٹیوں یہ بات ذہن میں بٹھاؤ، اس پر اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں۔ جب بھی دعاؤں کا موقع ملے مناجات کا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہمارا شمار اہل ایمان میں کیا۔ اس کا شکر ادا کریں گے تو اس نعمت پہ اور نکھار آئے گا، کیونکہ قرآن کریم میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گی تو میں نعمت بڑھاؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
تو اس لیے اس پر جتنا شکر ادا کریں گے اس پہ نکھار آئے گا۔ تو بہرحال آج کی گفتگو میں تین باتیں عرض کی گئیں۔ نمبر 1 ایمان کیا ہے، التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نمبر پہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، جتنی دنیا میں اللہ کی نعمتیں ہیں ان سب میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اور نمبر 3 ایمان والی نعمت پر جوبن کیسے رہے گا، جوانی کیسے رہے گی، نکھار کیسے رہے گا، بہار کیسے رہے گی، اس کے لیے ہم نے قربانی دینی ہے۔ قربانی کس چیز کی دینی ہے؟ طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا ہے، جذبات کو شریعت کے تابع کرنا ہے، اعمال کی کثرت کرنی ہے، نمازوں کو وقت پہ پڑھنا ہے، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ جب اس طرح کریں گی تو ایمان پر نکھار آئے گا اور نیکی میں سرور سکون آئے گا، نیکی کریں گے دل کو اطمینان ملے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ ہو جائے تو پریشانی ہو تو سمجھو کہ ایمان ہے، اور اگر نیکی کر کے خوشی نہ ہو اور گناہ کر کے پریشانی بھی نہ ہو، ایسا ہو جیسے مکھی اڑا دی، تو پھر سوچو اور غور کرو کہ کہیں ایمان کا چراغ دل سے گل تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ 3 باتیں ایمان سے متعلق اہم باتیں عرض کر دیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ آپ کو یہ عرض کریں گے، اللہ نے زندگی اور توفیق دی، کہ ایمان محفوظ کیسے رہتا ہے، کیونکہ قیمتی چیز کی حفاظت بھی بہت ضروری ہوتی ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ تفصیل سے عرض کریں گے کہ ایمان محفوظ کیسے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و تلاوت کتابک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔